تھیم آف فادرنیس ان اوتھیلو پیج نمبر 39 پہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لٹریچر کے اندر مختلف ایراز ہیں، جیسے ہم نے بات کی میڈیول ایرا، رینیسنس ایرا، تو وہیں کولونیل ایرا بھی ایک ہے، ایک پوسٹ کولونیل ایرا ہے. تو ولیم شیکسپیئر کے اس پلے کو جب ہم پوسٹ کولونیل کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس کے اندر ریس، کلر اور ہیجمونک آئیڈیالوجیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو ہم اس کو اس پوسٹ کولونیل کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے ہم اس کے اندر ان ایلیمنٹس کو اسٹڈی کیے بغیر، ڈسکس کیے بغیر ہم اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ نہیں کر سکتے شیکسپیئر کے اس پلے کو. یعنی ہیجمونک آئیڈیالوجیز، وہ آئیڈیالوجی جو ہمارے اوپر امپوز کی جاتی ہیں، اور اس کے اندر وہ مینس کہ وہ جو سوچ ہے، سیٹ آف بلیفس ہیں، ایک خاص سوچ ہے جو ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. کون سی سوچ؟ وہ کلر والی جو سوچ ہے، ریس کی جو سوچ ہے، ٹھیک ہے، رنگ اور نسل کی جو سوچ ہے جو ہمارے اوپر امپوز کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں پہلے زمانوں میں نہیں ہوا کرتی تھی. یہ رنگ کی اگر بات کوئی کرتا بھی تھا تو ان چیزوں کو اس زمانے میں، شیکسپیئر کے زمانے میں اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تو جیسے جیسے ہم اس پلے کو آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمیں جو نا بلیک مین اور وائٹ وومن اور اسٹیٹ کے درمیان ایک کمپلیکس ریلیشن شپ دکھایا گیا ہے. دیکھو میں بتا رہا ہوں پوسٹ کولونیل کانٹیکسٹ کے اندر آ کے اس کا یہ ادرنیس کا تھیم بھی بڑا ہی امپورٹنٹ اس کے اندر ہو جاتا ہے. ریشیل کانفلکٹ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. ریسزم کی بات کروں، ادرنیس کو ریسزم بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس سیکنڈ پیراگراف میں پیج نمبر 39 پہ پلے کے بالکل ویری بگننگ پہ یہ ریشیل کانفلکٹ جو ہے بہت ایویڈنٹ ہے. اوتھیلو کو اس پلے کے اندر پلے کے بالکل سٹارٹ میں ہی ایک ادر یا آؤٹ سائڈر کے طور پہ ڈپکٹ کیا گیا ہے. پلے کی اوپننگ لائنز کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اوتھیلو جو ہے نا وہ ہی از ڈسٹنٹ فرام مچ آف دا ایکشن دیٹ کنسرنز اینڈ افیکٹس ہم. ٹھیک ہے. اس کو ہی بولا جاتا ہے یا ہم بولا جاتا ہے، روڈریگو سے اس طرح کہتا ہے. اور یاگو کے لیے خاص طور پہ فرسٹ سین میں، یعنی کہ تو وہ جب بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں تو وہ اس کے لیے ریشل ایپیتھیٹس استعمال کرتے ہیں، نیمز نہیں استعمال کرتے. ہم نے جب اس میں یہ چیز ذہن میں رکھے گا، میں نے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو جو بتایا تھا آپ کو، اس کو ضرور ایک دفعہ دوبارہ اسٹڈی کیجیے گا. تو وہ چیزیں وہاں سے بھی آپ کو ملیں گی کہ یہ افریقنز یہاں پہ کیسے پہنچے، ہم نے یہ چیز ڈسکس کیا. تو بات کروں کہ اس کو ڈائریکٹ اس کا نام نہیں لیا جاتا، جیسے مور بولا جاتا ہے، ہی بولا جاتا ہے، نام لینے سے بھی وہ بھاگتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ ان کے اندر وہ ریشیل ایلیمنٹ موجود ہے. تھرڈ پیراگراف میں ہو گیا یاگو جو ہے ریسزم کا استعمال کرتا ہے، خاص طور پہ اوپننگ سین کے اندر، پلے کے اندر، جب وہ ڈیسٹیمونا کے باپ کی طرف وہ فلیم اسپارک کرتا ہے، اسے وہ مجبور کرتا ہے، اس کے اندر وہ کر رہا ہوتا ہے، نفرت سی کریٹ کرتا ہے. سینیٹر بربنتیو کو جب اوتھیلو کے اگینسٹ کرنے کے لیے وہ کہتا ہے نا، اس وقت اس کو وہ یہی ریسزم کے الفاظ یوز کرتا ہے کہ جب یاگو اور روڈریگو جب شور ہوا کرتے ہیں بربنتیو کے گھر کے سامنے لیٹ ایوننگ میں، تو سینیٹر جاگتا ہے اور وہ کھڑکی میں آتا ہے، تو وہاں وہ ولگر اینیمل امیجری استعمال کرتا ہے اوتھیلو کو سلار کرنے کے لیے، telling Brabantio that the black Moor has seized the greatest treasure, his daughter, and at the very moment is defiling her. Iago shouts to Brabantio, "Now, very now, an old black ram is topping your white eve. Arise, arise." دیکھو وہاں الفاظ اس طرح کے یوز کیے جا رہے ہیں، ولگر اینیمل امیجری اس نے استعمال کی. ایاگو سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے سارا. آبویس ریسزم ہے اس کے اندر، ٹیکسٹ کوٹ کیا میں نے. آبویس ریسزم اس کوٹ کے اندر بربنتیو جو ہے انکریڈیلٹی میں ریئیکٹ کرتا ہے. ایاگو اس کو پھر میٹافر کے ساتھ ریپلائی کرتا ہے زبا کہ ہارس، کہ یو ول ہیو یور ڈاٹر کورڈ ود اے باربری ہارس. ٹھیک ہے. دوبارہ بھی پھر وہ اسی طرح کا لفظ، جیسے ہم نہیں کہتے وحشی، درندہ، ٹھیک ہے، کالا، اس طرح کے الفاظ، وہ اسی طرح کے الفاظ یوز کر رہے ہیں یہاں پہ بھی. تو نیکسٹ پیراگراف ہے کہ روڈریگو، جس کو ایاگو جو ہے کیٹ سپا کے طور پہ استعمال کرتا ہے، وہی ایاگو کی سٹوری کو سپورٹ کرتا ہے. ایاگو اس کے بعد کہتا ہے کہ I am one, sir, that comes to tell you your daughter and the Moor are now making the beast with two backs. Rodrigo ایڈ کرتا ہے Desdemona is indeed in the gross collapse of lascivious mood.
نام نہیں لیتے اس کا. یہاں دیکھیں ریسزم کے ایلیمنٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے, بیسٹ بولا جا رہا ہے اس کو, مور بولا جا رہا ہے اس کو, لشیویس مور بولا جا رہا ہے. بربنتیو اس کہانی کو مان لیتا ہے, کنونس ہو جاتا ہے, اور وہ روڈریگو کو کہتا ہے کہ مدد کے لیے پکارو. روڈریگو جو ہے وہ دوبارہ پھر اوتھیلو کے بارے میں بات کرتا ہے, تھک لپس, اور ایاگو جو ہے سلیو کا ورڈ یوز کرتا ہے. دونوں ریسسٹ ٹرمز ہیں. جب ہم ریسزم کی بات کریں گے نا, یا ادرنیس کی بات, ادرنیس کا مطلب یہ ان میں سے نہیں ہے. دو چیزیں دیکھنی ہیں. ادرنیس کا مطلب ہے یہ ان میں سے نہیں ہے, ڈیفینیٹلی یہ دوسرا ہے, کوئی اور ہے. اور جب کوئی اور ہے تو کوئی اور کیسے ہمیں پتا چلا؟ آپ نے وہ الفاظ, وہ چیزیں وہاں پہ دکھانی ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتایا کہ جو کہ پوسٹ کولونیل ایرا ہے, اس کے اندر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ریس کے ایلیمنٹس دیکھے جاتے ہیں. تو یہاں پہ وہی ایلیمنٹس میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنوں کے لیے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتے. ریسس ٹرمز اس نے یوز کی. اینیمل امیجری, نیکسٹ پیراگراف ہے کہ the use of animal imagery is used to help convey Othello as a monster. ٹھیک ہے, بھوت. ٹھیک ہے, اینیمل کے جو اینیملز کا استعمال یہی چیز دکھاتا ہے. انڈر لائن ریسزم, اولڈ بلیک ریم, باربری ہارس, الفاظ ایسے یوز کیے جاتے ہیں. ادرنیس کیسے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے ادر ہے. پہلے آپ اس کو دیکھیے گا, یہ اسپیسیفک کو دیکھیے گا کہ یہ رنگ نسل کے حساب سے ان سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں لوگوں کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر یہ ریسسٹ ایلیمنٹ موجود ہے, کہ یہ پھر اس چیز کو محسوس کرواتے ہیں. دیکھو, جب آپ کے پاس آپ کے ارد گرد مختلف رنگ کے لوگ ہیں, اگر آپ اس کو کالا نہ کہیں تب بھی وہ انسان ہے, آپ اس کو انسان سمجھیں. آپ اس کے بارے میں یہ بات نہ کریں کوئی گورا ہے یا کالا ہے, جیسا بھی ہے. جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو الٹیمیٹلی ریسزم کی طرف چلی جاتی ہے بات. تو ریفرنسز وچ کرافٹ کی طرف بھی وہ جاتی ہے نا, کہ references دے رہا ہے کہ the references to witchcraft and the devil also help to emphasize Othello's differences. The devil make the grand desires of you, the beast with two backs. The playwright uses these characters to paint a picture of Othello as the embodiment of black stereotype held by people at this time, labeling him a different to everyone else. Basically different دکھا رہا ہے, theme of otherness, کہ یہ ان سے مختلف ہے. یہ الفاظ یوز کر کے وہ یہی دکھانا چاہتے ہیں یہ ان سے مختلف ہے. دو چیزیں میں نے بتایا, ایک چیز ریسزم, کہ جہاں اس کے اندر ریسزم کے ایلیمنٹس ہیں, نسلی تعصب پہ مبنی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, وہاں بیسیکلی شیکسپیئر نے یہ دکھانے کی کوشش بھی کی کہ یہ ان سے مختلف ہے, باقی سب سے مختلف ہے. تو جیسے جیسے بربنتی اور باقی آتے ہیں, سینیٹر جو ہے نا وہ ڈیناؤنس کرتا تھا لوگوں کے, وہ آفٹر ڈیناؤنسنگ Othello for taking Desdemona to his sooty bosom, accuses the Moor of having used foul charms and drugs or animals to weaken Desdemona's will. وہاں اس کے پر الزام لگایا جاتا ہے کہ تم نے ایسے کیا, تم نے جادو کیا, فاؤل چارمز استعمال کیے, ڈرگز دیے, منرلز دیے اس کو, اور اس نے تمہاری بات مان لی. تو یہ تو الفاظ تھے. میں بات کروں ادرنیس کے, کچھ میں نے آپ کے سامنے ٹیکسٹ کوڈ کر کے بتایا کہ ریشیل کانفلکٹ اس پلے کے اندر موجود ہے. یہاں پہ اوتھیلو کو ادر کے طور پہ ڈپکٹ کیا گیا, اور یہ ادر بھی دیکھو, گورے کے حالات دیکھو, یہ بھی ان کی مجبوری تھی. ان کے اپنے گوروں کے اندر اتنی جرت نہیں تھی, اتنی ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ اپنے ملک کو بچا سکیں. اور تو ان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ان کو لیڈ کر سکے, کہ اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی تھی, جرنیل والی کوالٹی تھی. تو انہوں نے اسی لیے ان کو اپنا جرنیل بنایا. جنگ کی حد تک تو وہ ان کو پسند تھا, لیکن باقی معاملات میں جب وہ ان کو اس طرح پسند نہیں آیا تو تب بھی یہ چیزیں ریشل ایلیمنٹس تب ہی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں کہ وہ کالا ہے, جنگ تو ہمیں جیت کے دے سکتا ہے, جنگ جیتنے کے لیے اس کو استعمال کریں. کالوں کو وہ جو سلیوری والا ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس میں دوسرے الفاظ میں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارا غلام ہے, نوکر ہے, بس یہ ہمارے لیے جنگ ہی لڑے. ٹھیک ہے, ہیرو نہیں ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے. پھر یہ جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں خاص طور پہ بربنتیو اور ایاگو کی جانب سے, یا روڈریگو یہ جب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اسی چیز کی انڈیکیشن دیتے ہیں کہ یہ ان میں سے نہیں ہے, ادرنیس ہے, اور یہی ریشیل ایلیمنٹس بھی دکھاتا ہے. تو آگے یہ تو وہ چیزیں جن کے ذریعے انہوں نے کردار دکھایا, مینس کہ اس کے پوسٹر, اس کے اوتھیلو کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اوتھیلو کون ہے. ٹھیک ہے, ریشیل ایلیمنٹس آپ کو پتہ چلے کہ ان کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اوتھیلو جو ہے وہ ایک کالے رنگ کا, ایک حبشی نسل کا ایک آدمی ہے, اور اس کا ایسا حلیہ ہوگا, اینڈ سو آن اینڈ سو آن. تو
آگے بات کرتے ہیں اس شادی کی جو ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے، ڈیسٹیمونا اور اوتھیلو کے درمیان ہوتی ہے. ریشیل ایلیمنٹس تو ہم نے دیکھے. اب یہ انٹر ریشل میرج جو ہے نا ادرنیس کے اندر کہ ادر نے ادر اینڈ ہم، اس اینڈ ادر. ٹھیک ہے، اس وہ کہتے ہیں انٹر گروپ اینڈ آؤٹ گروپ. اس ہم ہے جی، ہم سارے گورے، اور ادر وہ ہے جو ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ مختلف نظر آنے والا ہے. تو یہ شادی کو اس اینڈ ادر کے درمیان شادی انٹر ریشل میرج تھی. پریویسلی اوتھیلو کو بربنتیو بڑا پسند کرتا تھا، اور وہ ڈیسٹیمونا کے ساتھ اس نے کئی دفعہ اوتھیلو کے ساتھ بیٹھ گئے. اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اوتھیلو کے ساتھ اکٹھے ڈنر کئی دفعہ کیا، لیکن وہ کیوں جو ہے نا اس شادی کو ریئیکٹ کرتا ہے؟ جب اس کو اس شادی کی خبر ملتی ہے تو پھر وہ ایک دم کیوں ریئیکٹ کرتا ہے؟ صرف یہی ایک وجہ ہے انٹر ریشل میرج کی کہ اوتھیلو بلیک ہے. اور instantly the matter becomes an issue in the Venetian council chamber where the Duke and the other senators are preparing for war against the Turks. کہ ایسے موقع پہ کہ جب جنگ تیار ہے، ترکوں کے خلاف وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، ایسے موقع پہ وہ کیس ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو اس کے باپ کا اس چیز پہ اگری نہ ہونا، باوجود اس کے کہ وہ ان کے فیملی کا ایک فیملی گیسٹ ہے، فیملی ٹرمز ہیں اس کے باوجود اس کا اتنا احتجاج کرنا دراصل انٹرنیشنل میرج کے اوپر ڈس ایگریمنٹ کو ہی ڈپکٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ ادر ہے. ٹھیک ہے، ادرنیس ہے. پیج نمبر 39 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کہ یہ جو ریسزم کا جو تھیم ہے یہ تھرو آؤٹ بڑا کلیئرلی ڈپکٹ کیا گیا ہے. which firmly embedded in Venetian society, one which was firmly embedded in the Venetian society, which rejects the marriage of Othello and Desdemona as wrong against all rules of nature. ریسزم یعنی کہ وہ اسی چیز پہ کہ یہ تو غلط ہے بھائی، کہ یہ فطرت کے قانون کے تابع نہیں ہے باقی کالے اور گورے کی شادی. لیکن کوئی چیز بھی ان کو مطلب کہ nothing separates Othello from the wealthy curled darlings of our nation except skin color. ٹھیک، صرف ایک ہی چیز اسے ہم سے علیحدہ کرتی ہے، وہ اس کا اسکن کلر ہے. ایاگو، روڈریگو، بربنتیو، یہ تینوں جو ہے نا ہمیں وینیٹین ریسزم کی پورٹریٹ دکھاتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر نسلی تعصب کس حد تک موجود ہے. 39 پیج پہ آخری پیراگراف میں اوتھیلو جو ہے اپنی محبت کے بارے میں بڑے ایلوکوینٹ انداز میں بیان کرتا ہے، اور وہ ڈیسٹیمونا بھی اس کے بھی آپ میں بات کرتی ہے. ڈیوک جو ہے دا ڈیوک ایگزینریٹس اوتھیلو، اور اس طرح ڈیوک جو ہے وہ ریس پہ ان انٹینشنلی وہ فروڈ اینڈ سلپ ٹیلنگ بربنتیو کہ یور سن ان لا از مور فیئر دین بلیک. وہ ان باتوں سے یعنی کہ جب ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو وہ کتنا اسے ان کی باتوں سے مطمئن ہوتا ہے ڈیوک. تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا جو سن ان لا ہے وہ بلیک سے زیادہ، وہ اتنا بلیک نہیں ہے جتنا وہ فیئر ہے. مینس کہ اس کی فیئرنیس جو ہے نا وہ اس کی بلیکنیس سے سپیریئر ہے. لہذا بربنتیو جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے. کہتا ہے کہ اوتھیلو جب بظاہر جو بلیک نظر آنے والا ہے اندر سے وہ فیئر ہے، وہ ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے وہ. خیر پیج نمبر 40 پہ پہنچ چکا ہوں. ریشیل کانفلکٹ مزید کلیئر ہوتا جاتا ہے جب ہم ایاگو کی موٹیولس ملائنٹی کو دیکھتے ہیں جو اوتھیلو کے اگینسٹ دکھائی جاتی ہے. ایاگو جو ہے اس کے اپنے موٹیوز ہیں ڈیویس ایکشنز کے لیے. گو کہ وہ اوتھیلو کو ریسینٹ کرتا ہے کہ جب اوتھیلو نے اس کو پروموٹ نہیں کیا، یعنی کہ اس نے پہلے یعنی کہ اس چیز پہ وہ ناراض ہے کہ اس کو پروموٹ نہیں کیا گیا رنگ کے چکر میں، کلر آف سکن. ٹھیک ہے، ان انٹیلیجنٹ اور کلوکل ریسزم وہ استعمال کرتا ہے اوتھیلو کے اگینسٹ. ٹھیک ہے، ہی ریفرز ٹو اوتھیلو تھک لپس، جیسے ہم کہتے ہیں وہ موٹے ہونٹوں والا، لمبی ناک والا، موٹی ناک والا. تو یہ بھی ریسزم میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیراگراف ہے کہ ایاگو جو ہے وائٹ ریس کا ریپرزینٹیٹیو ہے اور پری نازی فگر ہے جو کہ پبلک کو یہ بات بتانا چاہتا ہے اوتھیلو اور ڈیسٹیمونا کی میرج کی امپیورٹی انفارم کرنا چاہتا ہے. وہ دکھاتا ہے کہ کیسے مسیجینیشن جو ہے نا وہ سوشل آرڈر کو تھریٹ کر رہی ہے، کہ یہ شادی کیسے سوشل آرڈر کو تھریٹ کر رہی ہے. کالر گورے کی شادی نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے. یہ ریسزم اگر آپ دیکھیں تو عربوں کے اندر بہت زیادہ موجود ہے. سب سے زیادہ بیماری عربوں کے اندر موجود ہے، گورے کے اندر بھی ہے اور عربوں کے اندر بھی ہے. ہمارے عرب بھائی جو ہے نا، آپ جو لوگ آپ کے قریبی عزیز جاتے ہیں، جیسے اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں، آپ نے بھی یہ فیس کیا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ وہ عرب اینڈ نان عرب، عربی اینڈ اجمی کے اس ڈفرینس میں آ کے وہ بہت زیادہ اس نسلی تعصب پہ فکرے بھی بول جاتے ہیں، وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں اور ان کو یہ بات کچھ بھی نہیں لگتی ہے، ان کے لیے ایک عام سی بات ہے. لیکن باقی دنیا اس چیز کو بڑا محسوس کرتی ہے کہ ان کے اندر نسلی تعصب موجود ہے. باوجود اس کے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہی کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بھی یہ چیز ہے. میں نے جسٹ ایک آپ کو کانٹیکسٹ بیان کیا. تو یہاں بھی کچھ سچویشن اس طرح کی ہے کہ یہ بھی اسی چیز کو بار بار پبلک کو بتانا چاہتا ہے کہ گورے کی کالے کے ساتھ شادی کیسے ہو گئی. تو جب وہ جنگ ہار جاتا ہے، یہ اس جدوجہد میں وہ شکست کھا جاتا ہے، تو پھر ابھی بھی وہ یعنی کہ وہ اپنی اس جنگ کو کنٹینیو رکھتا ہے. پہلی کوشش اس کی ناکام ہو جاتی ہے. جب وہ شادی کی بات ہوتی ہے، ڈیوک کہتا ہے کہ یہ تو اس سے زیادہ فیئر ہے، یہ تو زیادہ بہتر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بندہ ٹھیک ہے، بظاہر کالا نظر آنے والا اندر سے کالا نہیں ہے. تو یاگو جو بظاہر سفید نظر آتا ہے، اندر سے وہ کتنا کالا ہے کہ شاید وہ اوتھیلو کی اسکن سے بھی زیادہ کالا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ریسزم کو ہی اپنے ویپنز کے طور پہ یاگو استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بلیک بار بار ورڈ استعمال کرتا ہے لسنرز کو یہ بات محسوس کرانے کے لیے کہ مور ہم سے مختلف ہے. مین اپارٹ، مین ٹو بی آئسولیٹڈ. ٹھیک ہے. بلیک ریم کی بات کرتے ہیں. کم لیفٹیننٹ، آئی ہیو اے سوپ آف وائن، اسٹاؤپ آف وائن اینڈ ہیئر وداؤٹ or a brace of cypress Galen would fain have made the health of black Othello. black. ٹھیک ہے. ریسزم کے اوپر مبنی الفاظ آپ دیکھیں. اس کے بعد اسی چیز کو یعنی کہ جہاں ہم نے بات کی کہ الفاظ یوز ہوئے، وہی چیز ہی اس کی تباہی کی وجہ بھی بنتی ہے. یہ ادرنیسی، جیسے جیلسی کو ہم نے دیکھا کہ جیلسی نے اپنا کام جب کیا، اس نے اوتھیلو کی کیٹاسٹرافی میں اپنی کنٹریبیوشن کی، وہیں اس ادرنیس سے، وہیں اس ریسزم نے بھی اپنا کردار ادا کیا کہ اس نے یاگو نے بار بار ریشل جو ویپن ہے اس کو استعمال کیا، ریسزم کی بیس پہ اپنے ورڈز کو استعمال کر کے اس نے بار بار یہ محسوس کروایا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی چیز یعنی کہ وینیٹین سوسائٹی کو اس نے بیسیکلی ریشل پریجوڈس جو نا اس کے اندر جو ایگزسٹ کرتی ہے اس کو اس نے ایووک کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور شیکسپیئر جو ہے نا اسی پریجوڈس کو کوپ کرتا ہے. نیکسٹ پیراگراف یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دا جیلسی اینڈ ریسزم آر بوتھ انٹر کنیکٹڈ. جیسے میں نے بات کی کہ جیلسی کو یہ دکھا رہا ہے بار بار، ریسزم کو، تو جیلسی اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہو جاتی ہے. کیسے انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے؟ اوتھیلو نے اپنے بیاف پہ جیلسی کو فیول کیا کہ اس نے سوچا کہ میں تو کالا ہوں، یہ تو گوری ہے، تو میں تو اس کو ریٹین نہیں کر سکتا زیادہ عرصہ. تو اس نے اپنے آپ کو محسوس کیا ریسس سوسائٹی کے اندر، ایتھنو سینٹرک سوسائٹی کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے ساتھ نہ رہ سکتی ہے. لہٰذا وہ ہارریبل ریئلٹی کو فیس کر سیلف کنٹیمپٹ کی، اور وہاں پہ وہ اس چیز پہ بلیو کر لیتا ہے کہ اس نے تو میرے ساتھ جو پیار کیا یہ تو وقتی تھا، یہ میرے ساتھ دھوکہ کر سکتی کیونکہ میں تو کالا ہوں. تو سائیکو انالیٹک ویو اس نے دیا شیکسپیئر نے. اس نے پینفل ریئلٹی دکھائی ہے کہ اس کو بھی اپنے رنگ پہ یہ چیز یعنی کہ جیلسی کو فیول کرنے میں ریسزم نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. جب اس کو اس نے بتایا، اس کے باپ نے بتایا، ٹھیک ہے، پھر اس کو اس نے بھی بتایا، اوتھیلو نے، یاگو نے بھی بتایا، تو دونوں نے جب ریسزم کی باتیں کی تو اس کو بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ تو واقعی گوری ہے، اس کا میرے ساتھ کیا لینا دینا، یہ تو سارا وقتی تھا، وقتی نشہ تھا، یہ اتر گیا، یہ تو کہیں اور جائے گی ابھی. معاشرہ اور کلچر، آخری سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 40 پہ کہ سوسائٹی اور کلچر دونوں میں رہ گئے. کہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ اوتھیلو ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ اوتھیلو از ون ویئر ریسزم اینڈ ایتھنو پریویلڈ اینڈ پریجوڈسز ابینڈنٹ. ایتھنو سینٹرسزم موجود ہے یہاں پہ، نسلی تعصب اور جیلس پریجوڈسز موجود ہیں، نفرتیں موجود ہیں، لیکن اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہی پریجوڈس اس کے اپنے اندر بھی بڑی گہری حد تک پینیٹریٹ کر چکی ہے، سرایت کر چکی ہے، اور اسی ایبزارڈ پریجوڈس نے اس کو یہ چیز محسوس کرائی ہے
not attractive. I'm not worthy of Desdemona. It cannot be true that she loves me. If she loves me, then there must be something wrong with her. اگر مجھ سے پیار کرتے اس کا کوئی مسئلہ ہے. یہ وہ چیزیں جو اس کو محسوس کرواتی ہیں، کیونکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ چیز چل رہی ہے، ایتھنوسینٹرسزم پریویل کر رہا ہے، ریسزم چل رہا ہے، نسلی تعصب اس معاشرے کے اندر موجود ہے. تو الٹیمیٹلی جو میرج ہے، ان دونوں کی میرج ہے، اس کے اندر یہ معاملہ بڑی ہی خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی تھاٹس پھر یاگو جنم انفلیم کرتا ہے، بار بار یاد کراتا ہے اپنے جھوٹ کے اوپر، جھوٹ پہ مبنی کہانیوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو اسی چیز کو پھر آگے وہ فیول کرتا ہے، اسی کے بیس پہ، یعنی کہ دونوں ملتے ہیں، جیلسی اور ریسزم مل کے اتھیلو کی تباہی کا پلان تیار کرتے ہیں. لہذا آپ نے اس پلے میں دیکھا آخری پیراگراف کہ جیلسی جو ہے، ریسزم جہاں جیلسی اپنا رول ادا کرتے ہیں، وہیں جو ہے اتھیلو کی ٹریجڈی کو وقوع پذیر کرنے میں ریسزم بھی بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے. شیکسپیئر اس کے ساتھ ساتھ اس پلے کے اندر اینٹی ریسڈ میسج بھی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ لوگوں کو ریشلی ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، وہ دراصل ٹرولی ڈیویس کریکٹرز ہیں، وہی شیطان ہے، وہی خطرناک ہے. شیکسپیئر کلیئرلی ہمیں یاگو اور برابنتیو کے تھرو یہ دکھاتا ہے کہ یاگو جو ہے موسٹ ایول ولن کی صورت میں ڈپکٹ کیا اس نے، اور ہیٹ فل ریسس دکھایا. تو مین ولن کو اس نے دکھائی اس طرح کہ اس کے اندر ریسزم ڈیپلی روٹیڈ ہے. شیکسپیئر جو ہے نا ایسے لوگوں کو ڈیناؤنس کرے گا، اٹیک پیپل پیورلی آن دا بیس آف کلر آف دیئر اسکن اور دیئر نیشنلٹی. دیکھیں کہ شیکسپیئر ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جن کے اندر ریشل پریجوڈس موجود ہے. ٹھیک ہے، جیلسی بھی ریس کی وجہ سے ہے، پریجوڈس بھی ریس کی وجہ سے ہے. تو اس نے ریسسٹ کرداروں کو اس نے انوسنٹ نہیں دکھایا، بلکہ ریسسٹ کرداروں کو اس نے ایول کی سائڈ پہ دکھایا. اس کے اندر تو ریسسٹ اس نے جگایا نا، اس نے، چونکہ معاشرے میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، ریسزم موجود ہے، تو یہ بھی مجبور تھا یہ چیز سوچنے پہ، کیونکہ اس کے سوسائٹی میں جب یہ سوچا جا رہا تھا اس کو بھی شک پڑا اتھیلو کو بھی کہ ایسا ہو سکتا ہے. خیر، شیکسپیئر نے جو ریسسٹ کردار ہے ان کو ایول کریکٹر ڈپکٹ کیا، اس نے ان کو گڈ کریکٹر نہیں دکھایا. اور ریسزم نے اپنا کردار اس سے ٹریجڈی کو وقوع پذیر کرانے میں بڑی ہی زبردست طریقے سے ادا کیا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک، تھیم آف ادرنیس ان اتھیلو. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.